لہٰذا یہ اگر کسی کے کہنے پر اعتماد کرتے ہوئے اس طرح سے کام انجام دیتا ہے، مبطل انجام دیتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے جو مبطل انجام دیا ہے آذان صبح کے بعد دیا ہے، تو اس طرح سے بھی اس کا یہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، صرف قضا کرنی ہے، اس پر کفارہ وغیرہ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ مثلا کسی نے اس کو صبح بتایا ہے کہ وقت ابھی سحری کا باقی ہے، ابھی وقت ہے، آپ کھا پی سکتے ہیں، اس نے سحری کے لیے کھانا پینا شروع کر دیا، کوئی مبطل روزہ انجام دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ جس نے مجھے کہا تھا کہ سحری کا وقت ہے اس نے غلط بیانی کیا یا اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ٹائم ختم ہو چکا تھا اور یہ میں نے جو کھانا پینا کیا ہے یہ سحری کے وقت کے بعد کیا ہے، اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کرتا ہے، تو اس صورت میں اس روزے کی قضا کرنا اس شخص کے لیے ضروری و لازمی ہے۔ قضا کے علاوہ کوئی اور چیز کفارہ وغیرہ اس شخص پر واجب نہیں ہے۔ مورد دیگر کہ جہاں پر صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ جب انسان رمضان کے اندر سفر کرتا ہے، سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، یعنی جب انسان مسافر ہوتا ہے، رمضان کے اندر جو مسافر ہوتا ہے سفر کی حالت میں، اس میں کوئی سفر درپیش آ جاتا ہے تو سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ سفر کی حالت میں جس طرح سے نماز قصر ہو جاتی ہے اس طرح انسان روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی رمضان کے اندر سفر کرتا ہے، سفر کرنے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پایا، اس عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا سفر کی وجہ سے، تو یہ شخص بعد میں روزے کی قضا کرے گا۔ لہٰذا اس شخص کے اوپر فقط قضائے روزہ واجب ہے، کفارہ اور کوئی چیز دیگر واجب نہیں ہے۔ یعنی جس نے سفر کی وجہ سے رمضان کا روزہ نہیں رکھا اور ابھی بعد میں اس کی فقط اس پر قضا لازم ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا، یعنی اس حالت میں آ گیا تھا، بیماری اس کی اتنی شدت اختیار کر گئی تھی کہ رمضان کے اندر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی روزہ رکھنا اس کے لیے مضر ہو گیا ہے، یا روزہ اتنی بیماری ہے کہ متحمل نہیں ہو سکتا، برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، اتنی بیماری سخت ہے اور روزہ اس کے لیے رکھنا بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، یا اصلاً روزہ اس کے لیے زیادہ یعنی مشقت کا باعث ہے، بیماری زیادہ بڑھنے کا خوف ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ یعنی اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ جب یہ رمضان کے بعد شفا یاب ہو جائے گا، جب اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی تو اس وقت ان روزوں کی قضا کرے گا۔ لہٰذا جو سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا وہ بھی روزے کی قضا کرے گا، جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا وہ بھی روزے کی قضا کرے گا۔ ان اشخاص کے اوپر روزے کی قضا کے علاوہ کوئی اور چیز واجب نہیں ہے۔ مورد دیگر کہ جہاں پر فقط قضائے روزہ واجب ہے، کفارہ اور چیز دیگر واجب نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو ایام حیض یا نفاس ہوتے ہیں، یعنی رمضان کے ایام میں اگر ان کے کوئی حیض یا نفاس کے ایام آ جاتے ہیں تو ان ایام کے اوپر خواتین روزے نہیں رکھ سکتی، لہٰذا اس کے بعد جب یہ رمضان کے بعد جو ایام آئیں گے ان کے اندر یہ خواتین اپنے ان روزوں کی قضا کریں گی کہ جو انہوں نے روزے چھوڑے ہیں، ایام حیض یا نفاس کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو رمضان کے بعد قضا کریں گی، ان کے اوپر صرف قضا واجب ہے، کفارہ یا کوئی چیز دیگر واجب نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، یعنی اس کو فقہی مسئلہ روزے کا پتہ ہی نہیں تھا اور پتہ نہ ہونے کے ساتھ وہ جان بھی نہیں سکتا تھا، ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے لیے مسئلہ فقہی جاننا ممکن نہیں تھا، یعنی اس کی قدرت میں نہیں تھا، یا ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں پر کوئی مسئلہ بتانے والا یا اس کو پوچھنے میں کہ کہیں سے مشکل تھی، اس وجہ سے کوئی مبطل انجام دے دیتا ہے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، تو اس پر بھی فقط قضا واجب ہوگی، کوئی چیز دیگر واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے مبطلات روزہ میں سے کوئی انجام دے کہ روزے کو باطل کر دیتا ہے، اب یہ جو مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے روزے کو باطل کر رہا ہے اور مسئلہ جان بھی نہیں سکتا تھا، یعنی ایسی جگہ پر ہے جہاں یہ کہیں سے فتویٰ پوچھ ہی نہیں سکتا تھا، تو اس شخص کے اوپر فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔
لہٰذا یہ جو ابھی موارد آپ کی خدمت میں بیان کیے، ان موارد کے اندر فقط قضائے روزہ واجب ہے، کفارہ بھی واجب نہیں ہے، کوئی چیزیں دیگر بھی واجب نہیں ہے۔ کفارہ فقط وہیں پر واجب ہوتا ہے کہ جب ایک شخص جان بوجھ کر اپنے روزے کو باطل کر دیتا ہے تو اس کے اوپر اس کی قضا بھی واجب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا ہوتا ہے۔ کفارے سے یہ مراد ہے کہ 60 روزے رکھے یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے یا ایک غلام آزاد کرے، ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کرے اور وہ روزہ جو اس نے توڑا تھا جان بوجھ کر اس کو بھی قضا کرے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے روزے کو توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے اس روزے کی قضا کرنا بھی لازمی و ضروری ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو آپ کی خدمت میں موارد بیان کیے ہیں ان موارد کے اندر فقط قضا واجب ہے، کفارہ بھی واجب نہیں ہے، کوئی چیزیں دیگر بھی واجب نہیں ہیں۔ ابھی آپ کی خدمت میں وہ موارد بیان کرتے ہیں کہ جن موارد کے اندر انسان پر قضا بھی واجب نہیں ہوتی، کفارہ بھی واجب نہیں ہوتا، یعنی رمضان کے اندر کوئی روزہ نہیں رکھتا کسی وجہ سے۔ ابھی بتائیں گے کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ انسان اگر رمضان کے اندر روزہ نہ رکھے تو اس پر قضا بھی واجب نہیں ہوتی اور کفارہ بھی واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بدلے میں فقط ایک مد طعام اس نے ہر روزے کے بدلے میں دینا ہوتا ہے۔ ایک مد طعام سے مراد 14 چھٹانگ ہے، یعنی 14 چھٹانگ گندم یا اس طرح کا جو طعام شمار ہوتی ہے چیزیں، یہ اس نے دینی ہیں۔ لہٰذا اب موارد آپ کی خدمت میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر فقط اس نے ایک مد طعام ہر روزے کے بدلے میں دینا ہے، قضا بھی واجب نہیں ہے، کفارہ بھی واجب نہیں ہے۔ ان موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے اندر بیمار ہوتا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھتا اور یہ اس کی بیماری اگلے رمضان تک جاری رہتی ہے، پورا سال یہ بیماری یعنی اس کی جاری رہتی ہے اور پورا سال اس کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ جو رمضان کے روزے بیماری کی وجہ سے قضا ہوئے تھے ان کو رکھ سکے، ان کی قضا بجا لا سکے، وہ اتنا وقت اس کو نہیں ملتا، بلکہ رمضان کے اندر بیمار تھا اس وجہ سے روزے بھی نہیں رکھے اور بیماری اس کی طول پکڑ گئی ہے، بیماری ختم نہیں ہوئی، رمضان کے بعد بھی شفا یاب نہیں ہوا، اگلا رمضان تک یہ اسی طرح بیماری کی حالت میں رہتا ہے، یعنی مکمل سال یہ بیماری کی حالت میں رہا ہے، اس کے لیے روزے کی قضا کرنا ممکن نہیں تھی، تو اس شخص کے اوپر روزے کی قضا بھی واجب نہیں ہے، کفارہ بھی واجب نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے اوپر فقط اس ہر روزے کے بدلے میں جتنے روزے اس نے رمضان کے بیماری کی وجہ سے چھوڑے ہیں ایک مد طعام یعنی 14 چھٹانگ طعام گندم وغیرہ یہ ہر روزے کے بدلے میں ادا کرے گا۔ لہٰذا وہ شخص جو رمضان کے روزے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا اور رمضان کے بعد بھی وہ شفا یاب نہیں ہوتا، پورا سال اگلے رمضان تک اس کی بیماری طول پکڑتی ہے، اس کی بیماری جاری رہتی ہے۔